السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کے سامنے آج پھر ایک نئی فکر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ قرآن ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تمام انسانوں کے لیے نعمت ہے، مسلمانوں کے لیے تو اول درجے کی نعمت ہے، دنیا اور آخرت میں بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارا، یہ ہم نے جانا۔ آج میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ہوں، قرآن سے دوری ہمارے لیے نقصان کا باعث، قرآن سے دوری کے برے نتائج، قرآن سے دوری کے برے اثرات وہ کیا ہیں، ہم آج جانیں گے اس کے اندر۔ آپ جانتے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی چیز جب ہمارے پاس ہوتی ہے، کوئی نعمت جب ہوتی ہے تو اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جب نعمت سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں اپنے ہی اوپر، ہم اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، یہ اتنی نعمتیں ہمارے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اگر ہم احساس کریں، اگر ناخون کے اندر، پیر کے ناخون کے اندر اگر چوٹ لگ جائے، ناخون اس جگہ سے ہٹ جائے، تو جناب بتائیے گا اس ناخون کو اگر ایسی چوٹ لگی ہے کہ ناخون دوبارہ آنے کی سچویشن میں نہیں ہے، تو زندگی بھر اس نعمت کو انسان یاد کرتا رہے گا، دیکھ دیکھ کے یاد کرے گا۔ جب دوسرے کے پاس ناخن دیکھے گا تو اپنے اس ناخن کو یاد کرے گا۔ یہ پیر کے انگوٹھے کے ناخن کی ہے۔ اسی طرح اب سر کے اوپر آ جائیے، جن کے سروں پہ بال ہیں اور جن کے سر پہ بال نہیں ہیں، ذرا دیکھیں، جن لوگوں کے سر پہ بال ہیں وہ ان کی اس نعمت کو نہیں پہچان پاتے، اس نعمت کا خیال نہیں رکھ پاتے، بے توجہی۔ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب جس کے بال نہیں ہیں، اب اس نعمت کو وہ کیسے محسوس کرتا ہوگا، ہے جس کے بال ہیں، اب ہاں اگر اب بال والے کو دیکھے، گنجے کو دیکھے گا تو اب اس کو بھی احساس ہوگا کہ یار یہ اللہ کی میرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ کم سے کم میرے بال ہیں۔ گنجا آدمی کیسا لگتا ہے؟ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں بتانے کے لیے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک۔ اب اسی طرح دیکھ لیجئے پوری باڈی کے اندر اعضاء، ایک ایک اعضاء کا، ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح قرآن ہمارے لیے اللہ کی نعمت، ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے قربت حاصل کرنی چاہیے، اس کے قریب رہنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن اس نعمت سے دوری کے برے نتائج کیا ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن سے دوری نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں طرح طرح کی گمراہیاں، توہم پرستی، شرک و بدعت نے جنم لیا، اور جس چیز نے جنم لیا اس نے پھر جڑ بھی پکڑ لی۔ ہم ان کو چھوڑنے کی کو تیار نہیں ہیں۔ کتنی ساری برائیاں ایسی ہیں، ہم معاشرے کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان برائیوں کو، ان رسم و رواج کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی ایک ہی چیز کو لے لیجیے، شادی، نکاح جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور ایک شخص، دوسرا شخص بے نکاح کرے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس سے کتنی برائیاں پیدا۔ تو یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ نعمت سے دوری کے برے نتائج کیسے ہوتے ہیں۔ اور ان پڑھ مسلمانوں کے اندر
یہ سب چیزیں رسم و رواج جڑ پکڑ گئیں، اور جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں ان کے اندر مغربی تہذیب مغربی تہذیب افکار سے مرعوب ہو گئے، اور ان کے اندر حق کو سمجھنے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو دور ہو گئے، اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں سے محفوظ نہیں رہے، صلاحیتوں کھو بیٹھے، صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے بہت ہی حالت خستہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ اس قرآن سے دوری نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ایمان اور ایمانی جذبہ سرد پڑ گیا، حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کا حال ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور بصیرت بھی ہماری جاتی رہی، جس سے فیصلہ کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ یہ قرآن سے دوری کے برے نتائج ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ شرک و بدعت، الحاد کو امت کے اندر رکھنے کا راستہ مل گیا۔ شرک و بدعت اور الحاد وغیرہ کو امت کے اندر گھسنے کا راستہ مل گیا، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اور مسلمانوں میں دین کے تقاضوں سے مسلمان دین کے تقاضوں سے غافل ہو گئے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو بھی بھول چکے ہیں۔ یہ ہے قرآن سے دوری کے برے نتائج۔ تو جناب، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر اس کو فکر کو رکھنا چاہیے، قرآن مقدس کی اس کی قدر، اس نعمت کی قدر کریں، اور اس سے دوری کو ختم کریں۔ اپنے دلوں کے اندر جو ہم نے قرآن سے دوری بنا رکھی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو پڑھنے کا، ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور جب بھائی آپ ایک بار بتائیں، جب اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر عمل کیسے کرا جائے گا؟ اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت ساری باتیں ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اپنے اندر اس چیز کو جھانکوں کہ میں پہلے کتنا قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ میں پہلے کتنا قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ کیا دنیا کی مشغولی نے مجھے دور کر دیا قرآن سے؟ اللہ کی اس قرآن کی یہ کتاب ایک نعمت ہے، اس سے دور کر دیا؟ اگر دور کر دیا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ برے نتائج اندر آ جائیں گے۔ وہی چیز جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے، روشنی سے دور ہو جائیں گے، جب ایک بہت بڑا بلب لگا لیا ہم نے، ایک بلب لگایا، ٹیوب لائٹ لگائی، اس کی روشنی وہاں پر دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، اور جب دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مقدس کی تعلیم ہے۔ قرآن مقدس اپنے آپ میں وہ صفت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پستی کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سنیے، لوگوں کے پاس بیٹھیے، علماء کے پاس بیٹھیں ہم، اور اس کو سمجھیں۔ قرآن سے دوری اچھی بات نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر تھوڑا سا ہم جذبہ پیدا کریں کہ قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے قریب آئیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے یہ اپنے آپ کو اس کے اندر انوالو کرنا،
اور خود اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں اس فکر کے اندر لانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔